تقدیر کا یہ مطلب نہیں کہ تمہاری زندگی کو مکمل طور پر باندھ کر رکھ دیا ہے۔ ہر بات کو مقدر پر چھوڑ دینا اور کائنات کے ساتھ ہم آہنگ ہونے کی کوشش نہ کرنا محض جہالت کی علامت ہے۔ کائناتی موسیقی ہر طرف سے پھوٹ رہی ہے اور اس کے 40 مختلف درجات ہیں۔ تمہارا مقدر وہ درجہ ہے جس پر تم اپنا ساز بجاتے ہو سکتا ہے تمہارا نہ کیا جا سکتے، لیکن اس ساز سے جو نغمہ اور جو دھن تم نکالتے ہو اس کا انحصار صرف اور صرف تم پر ہے۔ سچا صوفی ایسا فرد ہے کہ اگر اس پر کوئی ناحق تہمت لگائی جائے اور ہر سمت سے اس پر ملامت کی بچھاڑ ہو، تب بھی وہ صبر کے ساتھ یہ سب جھیلتا ہے اور تنقید کرنے والوں کے خلاف ایک لفظ منہ سے نہیں نکالتا۔ وہ الزام کے جواب میں الزام نہیں لگاتا اور کوئی اس کا مخالف اور دشمن حتیٰ کہ غیر ہو بھی کیسے سکتا ہے جب اس کے نزدیک کسی غیر کا کوئی وجود نہیں۔ وہ تو خود اپنے نفس سے معدوم ہے، چنانچہ وہ کس طرح کسی کو اپنا مخالف یا دشمن سمجھے جب وہاں صرف اور صرف ایک ہی واحد ذات کی جلوہ نمائی ہو۔ زندگی تو ایک ادھار کی مانند ناپائیدار ہے اور اصل حقیقت کا ایک دھندلا سا خاکہ اور نقل۔ صرف بچے ہی اصل حقیقت کی بجائے کھلونوں سے کھیلتے ہیں، مگر اس کے باوجود لوگ کھلونوں پر فریفتہ ہوتے ہیں یا بے قدری سے انہیں توڑ ڈالتے ہیں۔ اس زندگی میں ہر قسم کی انتہاؤں سے دور رہو، کیونکہ انتہا پسندی تمہارے اندرونی توازن کو بگاڑ دیتی ہے۔ صوفی اپنے رویوں میں انتہا پسند نہیں ہوتے، بلکہ متوازن اور نرم ہوتے ہیں۔ کوئی حرج نہیں اگر زندگی کے کسی بھی مرحلے میں ہم اپنے آپ سے یہ سوال پوچھیں، کیا میں اپنا طرز زندگی اور اپنی روش بدلنے کے لیے تیار ہوں؟ کیا میں اپنا آپ بدلنے کے لیے تیار ہوں؟ اگر دنیا میں ہماری زندگی کا ایک دن بھی گزرے ہوئے دن کے مساوی گزرے تو بڑی حسرت کا مقام ہے۔ ہر لمحہ، ہر آن اور ہر سانس کے ساتھ ہمیں اپنی تجدید کرنی چاہیے، نیا جنم لیتے رہنا چاہیے، اور نیا جنم لینے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے، موت سے پہلے مر جانا۔ دنیا عمل اور اس کے رد عمل کے اصول پر قائم ہے۔ نیکی کا ایک قطرہ یا برائی کا ایک ذرہ بھی اپنا رد عمل یا نتیجہ پیدا کیے بغیر نہیں رہتا۔ لوگوں کی سازشوں، دھوکہ دہیوں اور چال بازیوں کا خوف مت کھاؤ۔ اگر کوئی تمہارے لیے جال تیار کر رہا ہے تو یاد رکھو کہ اللہ بھی خیر الماکرین ہے اور سب سے اچھا منصوبہ ساز ہے۔ ایک پتہ بھی اس کے علم اور اجازت کے بغیر نہیں ہلتا۔ بس اللہ پر سادگی کے ساتھ اور پورے یقین کے ساتھ یقین رکھو، وہ کچھ بھی کرتا ہے بہت خوبصورت طریقے سے کرتا ہے۔ کائنات ایک وجود واحد ہے، یہاں ہر کوئی اپنے اپنے واقعات کے غیر مرئی دھاگوں سے ایک دوسرے کے ساتھ لپٹا ہوا ہے۔ ہم سب جانے انجانے میں ایک خاموش مکالمے کا حصہ ہیں۔ کسی کو دکھ نہ دو، نرمی اور شفقت کا برتاؤ رکھو، کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی مت کرو، خواہ ایک ہی ضرر سا جملہ ہی کیوں نہ ہو۔ الفاظ جو ایک بار زبانوں سے نکل آتے ہیں وہ کبھی فنا نہیں ہوتے، بلکہ ایک لامحدود وسعت میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاتے ہیں اور اپنے مقررہ وقت میں واپسی ہم تک آن پہنچتے ہیں۔ بالآخر کسی بھی آدمی کی تکلیف ہم سب کو ایک اجتماعی دکھ میں مبتلا کر جائے گی، اور کسی بھی آدمی کی خوشی ہم سب کے ہونٹوں پر مسکان کا باعث بنے گی۔ محبت کے بغیر زندگی بے معنی ہے،
مت سوچو کہ مجھے کس قسم کی محبت کی تلاش ہے، روحانی یا جسمانی، ملکوتی یا ناسوتی، مشرقی یا مغربی۔ محبت کی یہ تقسیم مزید تقسیم پیدا کر دیتی ہے۔ محبت کا کوئی عنوان نہیں ہوتا، نہ ہی کوئی مخصوص تعریف، یہ تو ایک سادہ اور خالص چیز ہے بس۔ محبت آب حیات بھی ہے اور آتش کی روح بھی ہے۔ جب آتش آب سے محبت کرتی ہے تو کائنات ایک مختلف روپ اور نئے انداز میں ظہور پذیر ہو جاتی ہے۔ جزو تبدیل ہوتا رہتا ہے لیکن اس کا کل ویسے کا ویسا ہی رہتا ہے۔ دنیا سے جب بھی کوئی چور ڈاکو رخصت ہوتا ہے، اس کی جگہ لینے کے لیے ایک نیا شخص پیدا کر دیا جاتا ہے اور ہر صالح اور ولی اس کی جگہ سنبھال لیتا ہے۔ اس طریقے سے بیک وقت ہر شے تبدیل ہوتی جاتی ہے، لیکن مجموعی حقیقت میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ کوئی امام، کوئی پادری، کوئی ربی اور اخلاقی و مذہبی قائدین میں سے کوئی بھی تمہارے اور تمہارے رب کے بیچ حائل نہیں ہونا چاہیے، حتیٰ کہ تمہارا ایمان اور تمہارا روحانی مرشد بھی نہیں۔ اپنے اقدار اور اصولوں پر ضرور یقین رکھو، لیکن ان کو دوسروں پر مسلط مت کرو۔ اگر تم لوگوں کے دلوں کو توڑتے رہتے تو کوئی بھی مذہبی فریضہ انجام دینا تمہارے لیے سود مند نہیں۔ ہر قسم کی بت پرستی سے دور رہو، کیونکہ یہ تمہاری روحانی بینائی کو دھندلا دے گی۔ صرف اپنے رب کو اپنا مرشد حقیقی سمجھو۔ علم اور معرفت ضرور حاصل کرو، لیکن ان علوم و معارف کو اپنی زندگی کا مقصد مت بناؤ۔ اگر تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ اپنے برتاؤ کو اور اپنے رویے کو تبدیل کر دیں، تو اس کے لیے پہلے تمہیں اس رویے کو تبدیل کرنا ہوگا جو تم اپنے آپ کے ساتھ روا رکھتے ہو۔ جب تک تم اپنے آپ سے پورے خلوص اور پوری طرح سے محبت کرنا نہیں سیکھتے، بہت مشکل ہے کہ تمہیں محبت نصیب ہو۔ اور جب یہ مرتبہ حاصل ہو جائے تو پھر اس کانٹے کے لیے بھی شکر گزار ہو جو تمہارے راستے میں پھینکا جائے، کیونکہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ تم پر ان قریب پھول بھی نچھاور ہوں گے۔